الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مهتهم. محمد سيد قولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. میں یہیں پر رک کر حضرت امام مالک کا قول سنانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام مالک فرماتے ہیں کہ محبوب کا نام آئے اور عاشق کے دل میں ہلچل نہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر وہ ہلچل نہیں ہے تو کہا وہ دھڑکنے والا دل مومن کا نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ کریم کا بے حد فضل بے حد احسان کہ جس خالق کی کائنات نے ہم سب کو اپنی بندگی سے نوازا اور بے حد کرم اس ذات باری تعالیٰ کا کہ جس نے ہم سب کو اپنا محبوب رسول بنا کر عطا فرمایا. بے حد کرم ہے اس ذات باری تعالیٰ کا کہ جس نے ایک مرتبہ پھر یہ مبارک محفل نصیب فرمائی. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر حضور کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے مالک کی بارگاہ میں دست بدعا ہے. رب العالمین محبوب کی آمد کا واسطہ ہم سب کا خاتمہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ. حضور نبی محترم حضور سید کائنات تشریف فرما ہے. کچھ لوگ آئے آ کر عرض گزار ہوئے مسلمانوں کے رسول ہو تم, لوگ تمہارا کلمہ پڑھتے ہیں اور میرا بیٹا تمہارے پاس ایک غلامی کی زندگی گزار رہا ہے, لہذا ہم تو سمجھے تھے کہ شاید میرا بیٹا گم ہو گیا, وہ بکتا بکاتا تمہارے پاس پہنچ گیا ہے, لہذا ہمیں خبر ہو گئی ہمیں خبر ہوئی تم ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دو. ہم چونکہ خاندانی لوگ ہیں, طریقہ کار سمجھتے ہیں, معاملات بھی سمجھتے ہیں, لہذا جو تم کہو گے ہم دینے کو بھی تیار ہیں. میں آپ کے ذوق کو دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. تو بات بنے گی. کہا ہم خاندانی لوگ ہیں, مزاج سمجھتے ہیں, طریقہ کار سمجھتے ہیں, اگر تم کسی بات پر راضی ہو جاؤ ہم دینے کو تیار ہیں. کس کو کہہ رہا ہے؟ کونین کے شہنشاہ کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ کچھ لینے کو چاہو تو لے بھی سکتے ہو, لیکن ہمارا بیٹا واپس کر دو. محبوب کریم موج میں آئے. سبحان اللہ. خدا آپ کا ذوق سلامت رکھے, برکت نصیب فرمائے. حضور کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں تازہ ماں رہ جائے. میں عرض کر رہا تھا محبوب نے موج کی نظر سے دیکھا اور فرمایا کہ لگتا ہے بڑے دور سے آئے ہو, بڑے دور سے آئے ہو. یہ تو وہ بارگاہ ہے, عرش والے بھی تو ادب سیکھنے آتے ہیں. کہا بات پیسے کی نہیں, لین دین کی نہیں, تمہارا بیٹا باہر کھڑا ہے اس سے پوچھ لو.
اگر جانا چاہے تو محمد روکے گا نہیں. یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے. یہ وہ در ہے جہاں پر بن مانگے خیرات عطا کی جاتی ہے. جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے, جھولی ہی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ, اور بھی کچھ مانگ. کہا زیادہ بات نہ کرو, باہر بیٹا کھڑا ہے اس سے پوچھ لو. اگر جانا چاہتا ہے تو اجازت ہے, نہیں جانا چاہتا کوئی لے کے جا نہیں سکتا. کیسی بارگاہ ہے. کہا جانا چاہے کوئی روکے گا نہیں, نہ جانا چاہے تو کوئی لے جا نہیں سکتا. باپ خوش ہو گیا, کہا بات بن گئی. یہ تو سوکھے میں مان گیا. میں نے تو بڑے تذکرے سنے تھے, یہ تو بڑی مطلب روب والی شخصیت تھی, میں نے تو بڑا نام سنا تھا, اور میں تو اور باتیں, یہ ریٹ بڑھائے گا, میں قیمت بڑھاؤں گا, بات پتہ نہیں کہاں تک. یہ تو ایسے ہی سوکھے میں مان گیا. بیٹا ہے میرے ساتھ نہیں جائے گا تو کس کے ساتھ جائے گا. اب ذوق سمجھیے, مزاج سمجھیے. کہا کہ میرے ساتھ نہیں جائے گا کس کے ساتھ جائے گا, جب میں کہوں گا تیری ماں انتظار کر رہی ہے, وہ تو لمحہ بھی نہیں لگائے گا, میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو جائے گا. اب باپ چلتا ہوا بیٹے کے پاس گیا, توجہ, باپ چلتا ہوا, مزاج سمجھیے, باپ چلتا ہوا بیٹے کے پاس گیا, جا کر بیٹے کو بٹھایا, کہا پہچانا نہیں تو نے مجھے, پہچانا نہیں مجھے. کہا پہچانا تو نہیں ہے. کہا کہ تمہارا باپ ہوں, تمہارے رگوں میں میرا تو خون ہے. اچھا, کہا بیٹا تو گم ہو گیا تھا, بکتا بکاتا یہاں آیا, تو غلام نہیں ہے, تو امیر زادہ ہے. ہمارے پاس غلام ہے, ہم غلام رکھنے والے ہیں, تو یہاں غلامی کی زندگی گزار ہے. فرق ہے. چلتے ہیں, تیری ماں انتظار میں ہے, وہ تیری سنگت, تیرے دوست تیری انتظار میں, روز پوچھنے آیا کرتے تھے کہ ہمارا دوست کہاں ہے. اب توجہ مزاج بنائیے. جب بیٹے نے یہ باپ کی یہ بات سنی, کہا بابا کوئی بات رہتی تو نہیں. کہا بیٹا بس اب تیری انتظار ہے, تو چلنا. کہا بابا کیسے لینے آئے ہو. کہا بیٹا پکا پکا لینے آئے. کہا بابا بات تو سن لینا, تم میرے کیا لگتے ہو. کہا باپ لگتا ہوں, میرے بغیر نہیں رہ سکتے. کہا نہیں رہ سکتا. توجہ, نتیجہ عرض کر رہا ہوں, اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں. کہا بابا میرے بغیر نہیں رہ سکتے. باپ نے رو کر کہا بیٹا میں نہیں رہ سکتا. کہا بابا جب اداس ہو آ جایا کر مل لے. میں محمد کی چوکھٹ چھوڑ کر کہاں جاؤں گا, میں حضور کی چوکھٹ چھوڑ کے کہاں جاؤں گا. بابا جو پیار حضور نے دیا کسی کا باپ بھی نہیں دے سکتا. یہ باپ اور بیٹے کا مکالمہ ہے. پیار تو دیکھیے نا محبوب کا. کہا بابا تمہیں حق ہے, اگر تم اداس ہو جاؤ تو مدینے آ جایا کرو. عاشق کا تو مزاج بھی مدینے سے ملتا ہے نا. جب اداسی ہو تو حضور فرماتے ہیں نا مجھ پر درود پڑھ لیا کرو. کہا گھر سے درود پڑھو گے میں محمد مدینے سے جواب دوں گا. کہا تم پڑھ تو صحیح نا, میری ذات میں آ تو صحیح, محبت کر کے تو دکھا, پھر میں محمد مدینے والا خالی تھوڑا چھوڑوں گا. اب باپ بڑا پریشان ہے. کہا تو نے پتہ ہے کیا کہا. بابا سمجھداری سے تو بات کی ہے. اچھا فرق ہے. اب باپ اور بیٹے کا مکالمہ کافی دیر چلتا رہا. باپ سمجھاتا رہا, بیٹا سمجھتا ہی نہیں ہے. کہا بابا یہ در چھوڑ ہی نہیں سکتا, موت چھڑوائے تو چھڑوائے, زندگی میں تو یہ در چھوٹتا ہی نہیں ہے. اللہ کرے یہ غلامی کا توق آخر تک رہ جائے. تو باپ اور بیٹا حضور کے پاس آئے, اور بیٹا کہتا ہے آقا, بیٹا کہتے ہیں آقا حضور مہربانی فرماؤ مجھے اپنے پاس رکھ لو نا, میں نے یہ در نہیں چھوڑنا. حضور نے فرمایا بھائی اب نہیں جا سکتا. اگلی بات سنیے اور مزاج کو خوبصورت بنائیے. میرے آقا کتنے لجپال ہیں. یہ تو غلام کا پیار تھا کہ باپ سے مکالمہ کر بیٹھا. جب حضور نے صحابہ میں حضرت انس کی بات کی نا, حضرت انس نے کہا آقا میں یہ چوکھٹ نہیں چھوڑ سکتا, میں مر تو سکتا ہوں آقا, میں چوکھٹ نہیں چھوڑ سکتا. حضور نے جب جناب انس کا پیار دیکھا, کہا لوگوں آج کے بعد انس کو انس کوئی نہیں کہے گا. انس میرا غلام نہیں, انس میرا بیٹا ہے. حضور کا پیار تو دیکھیے. کہا انس انس نہیں رہے گا, کوئی غلام بھی کہہ دیتا تھا. آج کے بعد حضور نے مزاج دیا. حضور نے فرمایا آج کے بعد انس انس نہیں رہے گا, انس میرا بیٹا ہے. اور صحابہ کہتے تھے انس بن محمد. کیا پیار ہے حضور کا. ایک دفعہ نا
حضرت عمر فاروق، یہاں پر نا عشق دیکھا جاتا ہے، یاد رکھیں ناز نہیں دیکھا جاتا. یہ وہ در ہے جہاں ناز نہیں چلتا، عشق چلتا ہے. سبحان اللہ. آپ جج بن کر یہ بات سنیے گا اور فیصلہ کیجیے گا، لطف لیجیے گا. حضرت عمر فاروق بیٹھے ہیں، حضور میں عاشقہ ہیں. حضور نے فرمایا کہ غزوے پہ جانا ہے تو جو کچھ ہو سکے اسلام کے لیے پیش کرو. اب حضرت عمر نے ناز کیا، اس بارگاہ میں ناز کیا، کہا دل ہی دل میں کہا آج سب کچھ لے آؤں گا. اور گھر گئے، ایمانداری سے دو حصے کیے. ایمانداری پر توجہ چاہیے، ایمانداری سے توجہ ہے تقسیم کی. 2 سوئی ہے تو ایک اس طرف رکھی، ایک اس طرف. سارا جو سامان تھا ایمانداری سے تقسیم کر دیا. توجہ مزاج رکھتے ہیں آپ. تقسیم کرنے کے بعد اٹھایا اور محبوب کے قدموں پہ قربان کر دیا. اب جناب عمر ناز میں تھے اور بیٹھے ہیں کہ دل ہی دل میں ہے کہ آج مجھ سے کوئی جیت نہیں سکتا، آج مجھ سے کوئی بڑھ نہیں سکتا. بڑھنے کی بات، مجھ سے کوئی بڑھ نہیں سکتا. ابھی بیٹھے ہی تھے، حضور نے فرمایا اچھا عمر کیا لائے ہو؟ جناب عمر نے عرض کی آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کی عظمت پہ قربان. آقا آپ کا حکم تھا، میں گھر گیا تو میں نے سارا سامان ایمانداری سے نا 2 حصوں میں دیا. توجہ 2 حصوں میں. آقا 2 سوئی تھی تو ایک ادھر لایا ہوں، ایک گھر رکھ کے آیا ہوں. توجہ. آقا 2 جوڑے تھے تو ایک یہاں لایا ہوں، ایک گھر رکھ کے آیا ہوں. توجہ چاہوں گا. آقا 2 چارپائیاں تھی، ایک لایا ہوں، ایک گھر رکھ کے آیا ہوں. یعنی مزاج بتاتے گئے، ناز بھی کرتے رہے. سبحان اللہ. ابھی بات ختم ہی ہوئی تھی، جناب صدیق اکبر کی آمد ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب صدیق تشریف لائے، آ کر قدموں پہ وار دی، جو کچھ بھی تھا قدموں پہ وار دیا. اور حضور نے فرمایا صدیق گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ صدیق گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جناب صدیق اکبر ناز سے نہیں عشق سے کہتے ہیں آقا گھر میں تو اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے. اللہ آپ کی عزت و سلامت رکھے. وہاں ناز تھا، یہاں عشق تھا. ابھی یہی بات چل رہی تھی. عشق کی بڑا جو ہے عشق کا لمبا سفر ہوتا ہے، اس کی رسائی دور تک ہے. توجہ دور تک رسائی ہے. عشق نہ چھوڑنا. ناز میں تو کچھ ملا ہی نہیں، عشق میں سب کچھ ملا. ابھی یہ بات چل رہی تھی، عمر فاروق نے کہا عشق کا کوئی مقابلہ نہیں. ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی، جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہو گئے. جبرائیل حاضر خدمت. حضور نے فرمایا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ آقا میں نے نہیں، عرش والوں نے بھی یہی حال بنا رکھا ہے. حضور نے فرمایا کیسے؟ صدیق اکبر بھی بیٹھے ہیں، عمر بھی بیٹھے ہیں، ناز والا بھی بیٹھا ہے، عشق والا بھی بیٹھا ہے. حضور نے فرمایا یہ کیا حال ہے؟ عرش والوں سے بات ہے. کہا آقا میں نے نہیں، سب جنتیوں نے پوشاکیں اتار دی ہے، ریشم کے لباس اتار دی ہیں. اللہ نے فرمایا پہنو نا ٹاٹ کا لباس، ٹاٹ کا لباس پہنو نا. کیوں؟ کہا میرے صدیق نے پہنا ہے. سبحان اللہ. صدیق فرش پر بیٹھ کر ٹاٹ کا لباس پہنے حضور کے عشق میں. بات عشق کی ہے بھائی. عشق میں حضور حضرت صدیق اکبر ٹاٹ کا لباس پہنے تو عرش والوں کو اللہ فرماتا ہے کہ تم بھی ریشم اتارو نا. ریشم حالانکہ جنتی ریشمی لباس ہے، کہا اتارو نا. کیوں مولا؟ جنت میں تو ریشم ہے، کہا کبھی ٹاٹ بھی چلتا ہے. سبحان اللہ. یہ ناز اور عشق ہے. اور ناز ہی میں ناز بھی سبحان اللہ، لیکن عشق کی مثال نہیں ملتی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے شکایت کی آپ کے مطابق نا حضور کی خدمت میں. یہ بات پہلے بھی میں نے کئی دفعہ سنائی، میرا دل کرتا ہے کہ اس گھرانے کی بھی بات ہو جائے. سبحان اللہ. کہ آقا یہ آزان دیتا ہے، شین نہیں پڑھ سکتا، سین پڑھتا ہے، اسہادو پڑھتا ہے. آقا آزان غلط ہو جاتی ہے. بعض اوقات نا ہمارے ہاں بھی مزاج بدل گیا. آقا آزان غلط دیتا ہے، دل تو بے دیکھا کرو نا، دل بھی تو ہوتا ہے. سبحان اللہ. آقا آزان غلط دیتا ہے، آزان غلط دیتا ہے. حضور نے فرمایا چلو اور بندوبست کر لو. حضور بھی موج میں تھے، موج میں بیٹھے تھے. حضور نے فرمایا اور نظام بنا لو. آقا کسی اور کی ڈیوٹی لگایا جس کی تلفظ بھی اچھا ہو، جس کا مزاج بھی اچھا ہو، خوبصورت بھی ہو. بلال تو کالا ہے. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. حضور مسکرا بھی رہے، بلال کو بھی دیکھ رہے ہیں. یہ آقا کا کیسا پیار ہے. حضور نے ڈیوٹی لگا دی صحابی کی کہ صبح کی اذان تم دو گے. جناب محترم حضرت بلال بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں. کیوں؟ نوکری چھن گئی ہے.
نوکری کا مسئلہ ہے، کیونکہ نوکری چلی جائے تو بندے کو روٹی بھی اچھی نہیں لگتی، اور حضرت بلال جیسی نوکری تو عرش والوں کو بھی نہیں ملی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کائنات میں سب سے مبارک جگہ کعبۃ اللہ یاد رکھیں۔ بے شک بے شک۔ اور ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، حضور فرماتے ہیں جس نے کعبے کو ایک نظر محبت سے دیکھا 80 سال کا ہے تو سارے گناہ معاف۔ سبحان اللہ۔ اگر 60 سال عمر ہے تو فرمایا 60 سال کے گناہ معاف۔ اس کعبۃ اللہ کو ایک نظر کوئی ادب اور احترام کی نظر سے دیکھے، کعبے کی برکتیں ہیں، اور اس برکت سے کیا ہوتا ہے فرمایا ایسا ہو جاتا ہے کہ ایسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا معصوم ہو جاتا ہے، اور وہ کعبہ نیچے ہے۔ بلال کے قدم اوپر ہے۔ یہ عشق کی مزاج ہے، عشق کی رسائی تو دیکھو نا۔ اب حضور تشریف لے گئے، صحابہ بھی تشریف لے گئے۔ اب توجہ چاہوں گا، اب حضرت بلال مسجد میں بیٹھے تنہا رو رہے ہیں کہ مولا ایک ہی نوکری تھی وہ بھی لے لی۔ اس بہانے حضور کا دیدار ہو جایا کرتا تھا۔ عاشق کو تو مزاج چاہیے نا، حضور کا پیار چاہیے، حضور کی محبت چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ اتنی ہی دیر میں ایک صاحب آئے، توجہ، ایک صاحب آئے اور اس نے کہا بلال تو روتا کیوں ہے؟ جناب بلال نے کہا کہ یار رونا اور کیا کروں، توجہ، رونا اور کیا کروں۔ کہا کیوں روتا کیوں ہے؟ کہا میری نوکری چھن گئی، تو پوچھتا ہے روتا کیوں ہے؟ میری نوکری کا مسئلہ ہے اور تو پوچھتا ہے روتا کیوں ہے؟ کہا پھر نوکری ایسے تھوڑی ملے گی، اللہ کرے صاحب بھی اچھے ہوں، سنگت بھی اچھی ہو، خوبصورت سنگت ہونی چاہیے۔ کہا پھر ایک در بتا دوں؟ کہا کون سا در؟ مسجد میں تو بیٹھا ہوں، مسجد نبوی کا ماحول ہے۔ کہا مسجد نبوی میں تو بیٹھا ہوں، اور کون سا در ہے؟ کہا فاطمہ کا در ہے۔ اچھا، کہا ٹھیک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، اچھا ان کی محبت بھی دیکھیے۔ حضرت بلال رات کے پہر میں نا جناب علی کے گھر جا رہے ہیں، اور ابھی دستک دینے ہی والے تھے، آہٹ سنی، اندر سے آواز آئی، کہا میرے بابا کا غلام آ رہا ہے۔ ایسا در ہے، یہاں تو قدموں کی آہٹ پہچانی جاتی ہے، یہاں تو محبت کے انداز ہی نرالے ہیں۔ کہا میرے بابا کا غلام آ رہا ہے۔ کہا بلال کیسے آنا ہوگا؟ جناب بلال کی چیخ نکل گئی، غم خار ہونا تو غم سنانے کا مزہ آتا ہے۔ کہا بی بی میری نوکری چھن گئی ہے، نوکری پکی کروانے آیا ہوں۔ اچھا، کہا تھوڑی دیر رکو نا۔ بی بی پاک اندر گئی، جناب امام حسین کو جگایا، معصوم عمر ہے، جوانی بچپنا ہے، ابھی اٹھایا۔ جناب امام حسین ابھی نیند میں ہے، کہا ماں کیسے اٹھایا؟ کیسے اٹھایا؟ کہا مسئلہ ہے۔ کہا تم ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاتھ اٹھائے، کہا کہہ دو نا کہ جب تک بلال اذان نہ دے۔ آج نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ آج نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ کہا مولا کہہ دو نا، انداز دیکھے، کہہ دو نا بلال اذان نہ دے، سورج طلوع ہونے نہیں کر رہا۔ جناب امام حسین نے یہ جملہ بولا، کہا اور کہا جاؤ بلال جاؤ، مزاج بن گیا ہے۔ جب جناب بلال نے یہ جملہ سنا نا تو سکون آ گیا، سکون آ گیا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں آج تک سویا نہیں تھا، توجہ، میں آج تک سویا نہیں تھا، کیوں؟ کہیں فجر کی اذان رہ نہ جائے، حضور پوچھ نہ لے بلال نہیں آیا، بے ادبی نہ ہو۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، محبت دیکھیے صحابہ کی، کبھی سوئے نہیں، رات کو سوتا نہیں تھا بلال، کیوں؟ کہیں دیر نہ ہو جائے، حضور کو انتظار نہ کرنا پڑے، اور غلام کا آقا انتظار کرے، یہ بات نہیں بنتی۔ جناب بلال انتظار میں رہتے تھے، اور آج بلال ایسا سویا کہ جگانے والا بھی کوئی اور ہے۔ حضرت بلال گھر جا کے سو گئے، صحابہ کا جمع وفید مسجد نبوی میں، حضور بھی تشریف لے آئے، اور حضور نے آتے فرمایا ابھی تک فجر کا وقت نہیں ہوا، ابھی تک فجر کا وقت نہیں ہوا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی پریشان ہیں، کوئی 20 پڑھتا تھا، وہ کہتا جی میں نے تو 30 پڑھ لی، 12 والوں نے کہا جی 20 پڑھ لیا، 8 والوں نے کہا 12 پڑھ لیا، کہا پہلے 12 پڑھتے تھے سورج نکل آتا تھا، بلال کی اذان سن لیتے تھے، 8 پڑھتے تھے تو بلال کی اذان سن لیتے تھے، آقا آج تو 40 رکعتیں پڑھ لی ہیں، سورج طلوع قیامت تو نہیں آ گئی۔
جب میرے محبوب کے دل اطہر پر تھوڑی سی پریشانی کے آثار ہوئے نا تو ابھی حضور ایسے خاموش ہوئے تھے جبرائیل علیہ السلام کیا جبرائیل آئے کہا محبوبہ اللہ سلام بھیجتا ہے سبحان اللہ اللہ عرش والا سلام بھیجتا ہے تو امتی بھی درود پڑھانے کو سبحان اللہ کہا اللہ سلام بھیجتا ہے آپ پر محبوب اور بعد سلام عرض کی نظام بدل گیا ہے اللہ فرماتے ہیں بلال اذان نہیں دے گا سورج ہم نہیں نکالیں گے اچھا جناب عمر فاروق کو حضور نے فرمایا عمر جاؤ نا بلال کو بلا کے آؤ سبحان اللہ یہ انداز غلاموں پہ مان ہے نا فرمایا تم جاؤ عمر تم جاؤ بلال کو بلا کے آؤ نا جی آقا بلا کے آتا ہوں حضرت عمر کے بلال کے کیسا نظام دیا میرے آقا نے کہ جو وقت کا سردار ہے غلام کے دروازے پہ گیا کھڑا ہے غلام کے دروازے پہ گیا کھڑا ہے کہا بلال حضور بلا رہے ہیں جناب بلال آئے اور حضور نے فرمایا بلال اب دیر نہ کرو اب دیر نہ کرو اب اذان سناؤ تو محبت جب ہو عشق ہو تو پھر سورج بھی رک جایا کرتا ہے میرے محبوب کا ایک فرمان ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا نماز تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو اس کی جو نیک برائیاں ہیں نا گناہ اس کو اتار کے رکھ دو کیوں کہا کہ الصلاۃ معراج المومن بندہ مجھ سے ملاقات کرے اور گناہ لے کر کھڑا ہو میری رحمت کو گوارا نہیں بندہ جب نماز پڑھتا ہے نا نماز کی حالت میں اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں کو یاد رکھیں حدیث پاک ہے فرمایا اس کے گناہ اتار کر دور رکھ دیے جاتے ہیں اس سے ہٹا دیے جاتے ہیں کیوں کہا بندہ مجھ سے ملاقات کرے اور گناہ لے کر کھڑا ہو کہا یہ میری رحمت کو گوارا نہیں اچھا جب وہ نماز پڑھ لیتا فرشتے جھٹ سے عرض کرتے مولا اس نے نماز پڑھ لی اگر حکم ہو تو اس کی جو برائیاں ہیں اس کے ساتھ رکھ دی جائیں اللہ نے فرمایا یہ بھی تو گوارا نہیں یہ بھی تو گوارا نہیں اتری ہیں تو اتری ہی رہنے دو کہا میری بارگاہ میں آ گیا پاک صاف ہو کر جائے گا کیونکہ محبوب پر درود پڑھ کے تو گیا ہے نماز میں عرش محمد جو بن کے گیا ہے جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں نہیں دیکھتا مجھے ضرورت ہی نہیں میں نہیں دیکھتا مجھے نماز کی عبادت کی حاجت ہی نہیں میں تو بے نیاز ہوں لیکن وہ رب العالمین کہتا ہے جب بندہ سجدے میں جاتا ہے نا میری رحمت کو جوش آ جاتا ہے سبحان اللہ مولا سجدے میں جوش کیوں آتا ہے کہا یہ بندہ سجدے میں ہوتا ہے اصل میں عکس محمد ہوتا ہے اس کا سر جو ہے میم بن جاتا ہے اس کے ہاتھ ہے بن جاتے ہیں اس کا پیٹ میم کا ڈنڈا بنتا ہے اور یہ ٹانگیں دال بن جاتی ہے اصل میں عکس محمد بنتا ہے اللہ کی رحمت کو نظارہ ہو جاتا ہے جب بندہ نماز میں ہوتا ہے اللہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے کیوں کہا اسی میں تو یار کا جلوہ نظر آتا ہے محبوب کے جلوے ہیں محبوب کی تو بات ہے ایک کنیزہ ہے آخری بات عرض کروں مدینے کا شہر ہے حضرت ذوالنورہ ان کا نام ہے باندی بھی ہے اور بزرگ بھی ہے بڑھاپا ہے حضور کا کلمہ پڑھ رہے تھے حضور کا جو ہے چہرہ تک کرنا حضور پر ایمان لے آئے اب مالک کو خبر ہوئی کہا میری کنیزہ ہے میری لونڈی ہے اور تو میرے خدا کو چھوڑ کر تو محمد کے رب پر یقین لے آئے تو محمد کے رب کو رب مان بیٹھی بہت مارا اور انہی مارنے والوں میں عمر بھی تھا ابتداء اسلام کی بات کر رہا تو بہت مارا اب میں عرض کر رہا تھا تو جب اس کو مارتے تھے نا تو وہ پکار کے کہتی تھی تم نے میرا محبوب نہیں دیکھا سبحان اللہ سب یاد ہی رہ گیا سبحان اللہ محبوب دیکھو تو صحیح نا محبوب کا دیدار تو کرو نا ایک جان کیا 1000 دفعہ جان چلی جائے میں کہتا ہوں قیمت کم ہے سبحان اللہ ایک شاعر نے لکھا ہے لکھنے والے نے لکھا اس عورت کے ہڈیوں میں جو گودا تھا نا وہ کہتے عشق رسول تھا اب وہ مارتے تھے تو وہ پکار کر کہتی تھی آقا تیرے جیسا حسین تو ماں نے جنا ہی نہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری آقا جیسا نہیں آقا جیسا نہیں آقا جیسا میرے سونے جیسا میرے سونے جیسا میرے نبی جیسا میرے نبی جیسا میرے مدنی جیسا میرے مدنی جیسا غلام ہے غلامی رسول میں جو نہ ہو اس کے مصطفیٰ
تو مالک اس کو مار رہا تھا، تو مارتے ہوئے اس نے اس کی آنکھ پہ مارا، جب اس کی آنکھ پہ مارا تو اس کی بینائی سلب ہو گئی، ختم ہو گئی چوٹ کی وجہ سے۔ اب اس بیچاری کو نظر نہیں آتا تھا، بیچاری نابینا ہو گئی، پھر بھی خوش تھی حضور کے پیار میں۔ اب اس کا مالک اس کو تانا دینے لگا، کہا اگر تیرا محبوب سچا ہے، تیرا رب سچا ہے تو اس سے کہہ تجھے بینائی دے، تجھے بینائی دے، تجھے روشنی دے، تجھے نور مل جائے۔ اب بات انہوں نے کی محمد کے رب کی، محمد کے رب کی جب بات آئی تو اس خاتون نے لب کھولے، مولا میں کبھی بھی فریاد نہ کرتی، یہ ایک آنکھ کیا میں جان دے دیتی، میں کبھی بھی فریاد نہ کرتی۔ اب بات آئی ہے محمد کے رب کی سچائی کی، مولا تو ایک دفعہ مجھے نور دے دے تاکہ یہ محمد کو گلا نہ دے، میرے آقا کو گلا نہ دے کہ تیرا رب کچھ نہیں کر سکتا، بس یہی کہنا تھا کہ بینائی لوٹ آئی، یہ بینائی لوٹ آئی۔ اور اس خاتون نے کہا اچھا ابھی کو گھاری تھی، باہر حضرت عمر شور مچا رہے، لوگوں اللہ ایک ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ ندا دی نا تو وہ عورت کہنے لگی عمر تو بھی تو مارنے والوں میں سے تھا، آج تجھے کیا ہو گیا کہ تو اس کی توحید کے نعرے لگاتا ہے؟ کہا تو ٹھیک کہتی تھی، جس نے اس کو دیکھا وہ اسی کا ہو گیا ہے، وہ انہی پر قربان ہو گیا ہے، میں نے دیکھا نہیں تھا، جب سے دیکھا ہے تو میں محمد کا دیوانہ ہو گیا، میں محمد پہ والی ہو گیا ہوں، میں کملی والے پہ نچھاور ہو گیا ہوں۔ تو ہم تو محبوب کے غلام ہیں، محبوب پر واری جانے والے ہیں، تو محبوب کی محبت بھی دل میں ہونی چاہیے۔ آخری بات میرا ذوق کہتا ہے کہ میں آخری بات بھی کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں نا ایک موسیٰ سامری تھا، کتنی دیر شیخ نے در لگتے ہیں مجھے نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدر۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نا مدین کی طرف تشریف لا رہے ہیں، وہ بنی اسرائیل قوم بھی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ اللہ کا حکم آیا، میں کوئی دور پہ جا رہا ہوں، 30 دن کا وعدہ کیا، کہا 31ویں دن میں تمہارے پاس آ جاؤں گا، لہذا جو بھی تنبیہات تھی خدا کی عبادت کرتے رہنا۔ حضرت جو ہے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی تاکید کی کہ تم نے ان کو سمجھانا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور کے پہاڑ پر، اور اللہ کا حکم ہوا کہ موسیٰ اپنے رکنے کا وقت بڑھا دیجیے، 30 دن کا وعدہ تھا، آپ 40 پر لے جائیں۔ اب 31واں دن آیا تو بنی اسرائیل انتظار میں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے واپس آنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ 31 کی شام ہونے لگی، بنی اسرائیل کی پریشانی بڑھنے لگی، مزاج نہیں تھوڑا سا بڑھنے لگی کہ اللہ کے رسول سچا وعدہ کرتا ہے۔ اب حکمت خدا اور تھی، بلکہ جیسے جیسے شام ہوتی گئی قوم پریشان ہوتی گئی۔ اب شام ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نہ آئے تو چیخ ہو گئی شروع ہو، کسی نے کہا وہ ناراض ہو گئے، کسی نے کہا ان کو موت ہو گئی، بہت ساری باتیں۔ یہ ہر بات میں تھی، دل میں تھی کہ نبی جھوٹا نہیں ہوتا، نبی جھوٹا نہیں ہوتا، نبی ہم جیسا نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل کہہ رہی ہے۔ اب موسیٰ سامری نے یہ منظر دیکھا نا تو اس نے کہا آج ہی تو موقع ہے، آج ہی تو موقع ہے۔ کیا موقع؟ تو یہی ہے کہ آج جو چوٹ لگ جائے گی اس کا اثر دیر تک جائے گا۔ کہا بھائی بات سنو، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کہا پریشانی تو ہے، اللہ کے رسول ہمارا موسم بھی تھا جس نے ہمیں فرعون سے نجات دی، اگر وہ نہ ہوتا تو ہم تو غلامی کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ جملہ ظاہر کر دیا سبحان اللہ۔ تو ہم کہاں ہوتے، ہماری نہ عزت سلامت تھی نہ ہمارے یہ جان سلامت تھی۔ اگر آج ہماری عزت سلامت ہے تو حضور کی آمد کا صدقہ ہے۔ حضور کی آمد ہو گئی، ہمارے گھر بس گئے، حضور کی آمد ہوئی، ہمیں جو ہے محبتیں مل گئی، ورنہ باپ بیٹے کا قتل کرنے والا تھا، باپ سگی بیٹی کو زندہ درگور کرنے والا تھا، مزاج دنیا نہ تھا، شعور ہی نہ تھا۔ حضور آئے تو شعور آ گیا، سبحان اللہ، شعور آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 31ویں دن شام تک نہ پہنچے، بنی اسرائیل میں گروہ بندی شروع ہو گئی۔ موسیٰ صاحب نے کہا بات یہ ہے
کہ لگتا ہے کہ اللہ کا رسول ہم سے ناراض ہو گیا. کہا تمہیں کیسے خبر ہوئی؟ کہا مجھے لگتا ہے کیونکہ رسول جھوٹ نہیں بولتے، وہ ضرور آتے. کہا کیوں ناراض ہو؟ ہم نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا. کہا مجھے لگتا ہے جب ہم چلے تھے نا فرعون کی طرف سے تو کچھ سونا ہمارے پاس تھا فرعونیوں کا، لہٰذا وہ ان کا مال تھا، وہ جو ہے ان کی امانتیں تھی، ہم تو عید کے لیے لائے تھے زیور، لہٰذا ہم شام کو ادھر آ گئے، وہ مال ہمارے پاس ہے، جب تک وہ مال نحوست ہے اس لیے شاید رسول نہیں آ رہا. اور سب نے کہا بات ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے. اس نے کہا کریں؟ اس نے کہا سونا لے آؤ نا سارا. اب سارے گئے، وہ سونا نا، یہ تفسیر عرض کر رہا، سونا لے کر آئے اور آ کر ڈھیر لگا دیا. کہا تو کیا کرے؟ کہا میں اس کو جلا کے ختم کر دوں گا تاکہ یہ نحوست ختم ہو، تاکہ اللہ کا رسول آ جائے. تو جس دل میں نا محبت رسول ہو، جس دل میں نور ہو نا، وہاں محبت رسول آیا کرتی ہے. یاد رکھیں، پہلے اس دل کو صاف کرنا ہوگا محبت رسول کے لیے. اچھا، اس سوری قوم نے وہ سونا جمع کیا، ڈھیر لگ گیا. اب اس کے بعد اس نے اس کو جلایا. سنارا تو وہ تھا، زرگر تھا، سامری، موسیٰ سامری. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے بچڑے کی شکل بنا دی. سونا جب پانی بنتا ہے اس کو جس شے میں ڈال سکتے ہیں آپ، اس کو ڈالا گیا. اب جب وہ بچڑا بن گیا، بے جان تھا، سونے کا بچڑا بن گیا. اب وہ بڑا چلاک تھا موسیٰ سامری. جب وہ چلا تھا نا تو اس کی سواری موسیٰ علیہ السلام کی سواری کے پیچھے تھی. جہاں موسیٰ علیہ السلام کے گھوڑا اپنے پاؤں رکھتا تھا وہاں سے وہ مٹی اٹھا لیتا تھا. توجہ چاہوں گا، مزاج بھی سمجھنا ہے. وہ چلاک تھا کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام جس گھوڑے پر سوار تھے اس گھوڑے کے صبح کی مٹی اٹھا کے وہ اکٹھی کرتا رہا. اب اس نے وہ بچڑا بنا لیا. جب بچڑا بن گیا اس نے دل والی جگہ نا رات کو سوراخ کیا. توجہ چاہوں گا آپ کی. کہا بھائی تم جاؤ، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں صبح کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہوگا. تم نے دیکھو اپنا مال دل صاف کر لیا، گھر صاف کر لیا، یہ جو ناپاک شے تھی یہ میرے پاس آ گئی، لہذا تم جو ہے نا اب گھروں کو جاؤ آرام کرو. لہذا میں صبح تمہیں کوئی نہ کوئی جو ہے آسانی کی بات بتاؤں گا. لہذا ساری قوم چلی گئی گھر. اس ظالم نے کیا کیا؟ رات کو وہ بچڑا تو بنا چکا تھا، ساروں کے سامنے بنایا تھا. ایک بات اس نے چھپا کر کی، وہ کیا کی؟ اس نے دل والی جگہ سوراخ کیا. دل والی جگہ سوراخ کرنے کے بعد جو ہے اس نے کیا کیا؟ وہ مٹی وہیں رکھ دی. توجہ، مٹی کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھوڑوں کے سنگوں کے ساتھ، گھوڑے کے سنگوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اس مٹی کو اس نے اس جگہ رکھ دیا، دل والی جگہ. اب صبح بنی اسرائیل آئی تو وہ بچڑا چل بھی رہا تھا. تفسیر سنا رہا ہوں بھائی، ذمہ داری سے. وہ بچڑا چل بھی رہا تھا، حرکت بھی کر رہا تھا، دائیں بھی جاتا تھا، بائیں بھی جاتا تھا، زبان بھی بولتی تھی، بچڑے کی آواز بھی نکل رہی تھی. بنی اسرائیل بڑی حیران ہوئی. کہا کل تو یہ سونے کا ایک جو ہے ایک نقش تھا، ایک صورت بنی ہوئی تھی اور سونے کا بنایا ہمارے سامنے بنا، اب یہ چل بھی رہا ہے، دائیں بھی جاتا ہے، بائیں بھی جاتا ہے، بولتا بھی ہے، گھاس بھی منہ میں لیتا ہے. کہا یہ تو زندہ ہو گیا. اب دیکھا نا کہ چوٹ لگ گئی تو موسیٰ سامری نے کہا یہی تو موسیٰ ہے، اس میں موسیٰ کا رب کی روح آ گئی، بھر گئے. اب وہ عبادت، اس نے کہا اب کیا کرے؟ کہا اسی کی تو عبادت کرنی ہے. وہ عبادت پہ لگ گئے. 10 دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد ہو گئی. وہ منظر دیکھا. اب موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے. طویل واقعہ میں مختصر کروں. موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھتے بھی کس نے کیا، کیا حرکت ہوئی، بات آپ پہنچی موسیٰ سامری پر. کہا تو ادھر آنا، تو نے یہ کیا حرکت کی، سچی بتا. کہا میں نے کچھ بھی نہیں کیا. توجہ، میں نے کچھ بھی نہیں کیا. کہا بتا. اسے ساری کہانی سنے. کہا جب موسیٰ تم چل رہے تھے نا، جس گھوڑے پر تم بیٹھے تھے اس کے پاؤں کو جو خاک لگتی تھی نا میں اٹھا لیتا تھا. میرا دل کہتا تھا تو سچا ہے. سبحان اللہ. میرا دل کہتا تھا تو سچا ہے. کہا میں نے سونے کا بنایا، اس کا نقش نگار کیا، اس کے دل والی جگہ پر نا وہ مٹی رکھ دی. اب جملہ بولنے لگا ہوں. وہ مٹی رکھی. کہا اس بے جان کو جان مل گئی. سبحان اللہ. اس میں حیاتی آ گئی. تو بولنے دیجئے اس دل میں جب عشق رسول آ جائے نا، سبحان اللہ، بے شک یہ بے جان نہیں رہتا، یہ بے جان والا بن جاتا ہے. اس میں حیاتی آ جاتی ہے. یاد رکھیں حیاتی حضور کے پیار میں ہے. بے شک حیاتی زندگی حضور کے عشق میں ہے. اب بابا فرید کو دیکھیں کہ 700 سال ہو گئے گزرے. آج بھی جناب محترم بابا فرید کی چوکٹ پر جاؤ تو اس سے زیادہ بندے سلامی کو کھڑے ہیں. یہ کیا ہے؟ حیاتی مل گئی. اس دل میں محبوب کا پیار جو آ گیا.
محبوب کا عشق جو آ گیا. اگر موسیٰ علیہ السلام کے گھوڑے کے سونپ کو وہ مٹی لگے، وہ سونے کے جو ہے اس نقش میں رکھی جائے تو اس کو زندگی مل جاتی ہے. جس دل میں محبت رسول آ جائے تو اس کو زندگی کیسے نہ ملے. فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ